بہت زمانہ پہلے کی بات ہے۔ ایک دور دراز ملک میں ایک عجیب دستور تھا۔ وہاں کے لوگ ہر سال کے بعد اپنا بادشاہ بدل دیتے تھے۔ جو بھی شخص بادشاہ بنتا وہ ایک تحریری وعدہ کرتا کہ بالکل 1 سال کے بعد وہ اپنی حکومت چھوڑ دے گا اور اسے ایک سنسان اور خطرناک جزیرے پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ جب بھی کسی بادشاہ کا 1 سال مکمل ہوتا، لوگ اسے قیمتی کپڑے پہناتے، سجے ہوئے ہاتھی پر بٹھاتے اور پورے شہر میں گھماتے۔ لوگ بادشاہ کو الوداع کہتے اور پھر اسے کشتی میں بٹھا کر اس ویران جزیرے پر چھوڑ آتے۔ وہاں نہ کوئی انسان ہوتا اور نہ کوئی مددگار، صرف گھنے درخت، جنگلی جانور اور ڈرا دینے والی آوازیں۔ اکثر بادشاہ چند دنوں میں ہی جانوروں کا شکار بن جاتے۔ یہ لمحے ہمیشہ بہت افسوسناک ہوتے۔ پرانے بادشاہ روتے، چیختے اور رعایا سے فریاد کرتے کہ انہیں نہ چھوڑا جائے، لیکن وہاں کے لوگ اپنے قانون کے پابند تھے۔ ایک دن جب لوگ اپنے پرانے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے، راستے میں انہوں نے ایک ٹوٹا ہوا سمندری جہاز دیکھا۔ جہاز ڈوب چکا تھا اور اس کے ملبے پر ایک نوجوان لڑکا تیرتا ہوا نظر آیا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر لکڑی کے تختے سے چمٹا ہوا تھا۔ لوگوں نے اسے بچا لیا کیونکہ انہیں نیا بادشاہ بھی چاہیے تھا، اس لیے انہوں نے اس نوجوان کو پیشکش کی کہ وہ 1 سال کے لیے ان کا بادشاہ بن جائے۔ شروع میں نوجوان نے انکار کیا، لیکن پھر جب اس نے دیکھا کہ لوگ ضد کر رہے ہیں تو وہ راضی ہو گیا۔ لوگوں نے اسے بادشاہت کے تمام اصول بتا دیے اور یہ بھی جتا دیا کہ 1 سال بعد اسے بھی اس جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا۔ بادشاہ بننے کے تیسرے دن ہی نوجوان نے اپنے وزیر سے کہا، مجھے وہ جزیرہ دکھاؤ جہاں پچھلے بادشاہوں کو بھیجا جاتا ہے۔ وزیر نے حکم کی تعمیل کی۔ جب نوجوان بادشاہ اس جزیرے پر پہنچا تو چاروں طرف جنگل ہی جنگل تھا۔ درخت اتنے گھنے تھے کہ روشنی مشکل سے اندر آتی تھی۔ ہر طرف خوفناک جانوروں کی آوازیں سنائی دیتی۔ تھوڑا آگے بڑھا تو اس نے پرانے بادشاہوں کی ہڈیاں بکھری دیکھی۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور دل ہی دل میں سوچا، اگر میں نے بھی باقی بادشاہوں کی طرح وقت ضائع کیا تو میرا انجام بھی یہی ہوگا، لیکن اگر عقل سے کام لوں تو میں اپنی قسمت بدل سکتا ہوں۔ ملک واپس آ کر اس نے فوراً 100 طاقتور مزدور بلائے اور ان سب کو جزیرے پر لے گیا۔ اس نے حکم دیا، اس جنگل کو صاف کرو، خطرناک جانور ختم کرو اور زمین ہموار کرو۔ پہلے مہینے میں مزدوروں نے جنگلی جانور مار ڈالے اور بڑے بڑے درخت کاٹ دیے۔ دوسرے مہینے میں پورا جزیرہ صاف ہو گیا، اب وہ سنسان اور ویران نظر آتا تھا۔ پھر بادشاہ نے کہا، اب یہاں خوبصورت باغ بناؤ، پھلدار درخت لگاؤ، ندیوں کے کنارے راستے بناؤ اور پالتو جانور یہاں لے آؤ۔ کچھ ہی دنوں میں جزیرہ باغوں سے بھر گیا۔ مرغیاں، بطخیں، گائیں اور بکریاں وہاں لائی گئیں۔ تیسرے مہینے میں اس نے کہا، اب یہاں ایک شاندار گھر بناؤ اور ایک بڑی بندرگاہ تیار کرو تاکہ کشتیاں بھی لنگر انداز ہو سکیں۔ مہینے گزرتے گئے اور نوجوان بادشاہ ہر بار جزیرے کی نگرانی کرنے جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ خوفناک اور سنسان جزیرہ ایک جنت نما بستی میں بدل گیا۔ یہ نوجوان بادشاہ بہت عقل مند اور سادہ طبیعت کا تھا۔ وہ اپنے لیے قیمتی کپڑے نہیں پہنتا تھا، نہ ہی زیادہ خزانہ اپنے اوپر خرچ کرتا۔ سارا پیسہ وہ جزیرے کی تعمیر پر لگاتا۔ لوگ حیران ہوتے کہ یہ بادشاہ دوسرے بادشاہوں کی طرح عیش و آرام کیوں نہیں کرتا، مگر حقیقت صرف بادشاہ جانتا تھا۔ سال گزرتے دیر نہ لگی۔ جب 12 مہینے مکمل ہوئے تو رسم کے مطابق لوگوں نے بادشاہ کو شاندار لباس پہنایا، ہاتھی پر بٹھایا اور پورے شہر میں گھمایا۔ لیکن اس بار ایک عجیب بات ہوئی۔ پچھلے تمام بادشاہ اس دن آنسو بہاتے تھے، مگر یہ نوجوان بادشاہ ہنس رہا تھا اور خوشی سے سب کو الوداع کہہ رہا تھا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، اے بادشاہ، باقی سب بادشاہ روتے تھے اور تم خوشی سے ہنس رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے عقل سے کام لیا ہے۔
باقی بادشاہوں نے صرف حال کے مزے دیکھے اور اپنے مستقبل کو بھلا دیا، لیکن میں نے حال میں رہتے ہوئے اپنے مستقبل کو سنوارا۔ اب وہ جزیرہ جہاں باقی بادشاہ مر گئے میرے لیے جنت بن چکا ہے۔ وہاں گھر ہیں، باغ ہیں، جانور ہیں اور سکون ہے۔ میں وہاں چین سے زندگی گزاروں گا۔ پھر وہ بولا، یاد رکھو، جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ روتا ہے اور باقی سب ہنستے ہیں، لیکن ایسی زندگی جیو کہ جب تم جاؤ تو تم ہنس رہے ہو اور باقی دنیا رو رہی ہو۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عقل مند وہی ہے جو اپنے حال کا مزہ لیتے ہوئے اپنے آنے والے کل کے لیے بھی تیاری کرے۔ اگر آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور مزید سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔